عاص ابن وائل اور ابو لہب، یہ دو لوگ ہیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے فرزند جناب ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جاتے ہیں تو ام جمیل اور ابو لہب خوشیاں مناتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ اب اسلام کا دیا بجھ گیا، اب تو رسالت مآب کی اولاد ہی کوئی نہیں۔ اور وہ شخص جو کائنات کا ملعون ترین شخص ہے، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کے اوپر لعنت کرو، عاص ابن وائل۔ عاص ابن وائل جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے بے اولادی کا تانا دیتا ہے۔ اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح نہیں سوچتے، وہ ماوراء ہیں، لیکن ان کے تھوڑا سا نا جیسے دل ملول ہوا۔ اب وہ کائنات کا سب سے بڑا مالک، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ ملال تو نہیں دیکھ سکتا، وہ جو محبت کرتا ہے وہ رسالت مآب کو دکھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دلاسے کے طور پہ، جیسے میں نے کہا کہ طائف والوں نے جو حملہ کیا تو دلاسے کے طور پہ معراج کرائی، اور اس معراج پہ وہ چشمہ، اور پھر اس چشمے کا سورہ کوثر، ٹھیک ہے۔ اب یہ مکی صورت ہے، لیکن اس مکی صورت کا جو اصل پریکٹیکل ہے وہ کربلا میں۔ میں اس کو لے کے جاتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی اولاد، اب جتنی سادات ہے، جتنا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، وہ چلتی کہاں سے؟ وہ صرف اور صرف اور صرف پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا سے چلتی ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو جو کثرت عطا فرمائی ہے، وہ کثرت پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ ان کے گھر کا صدقہ ہے، کوثر، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو اللہ نے مہربانی فرمائی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی اور آپ نے قربانی دینی ہے۔ تو غار حرا میں کیے جانے والے سجدوں سے لے کے کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے لے کے وفدیناہ بذبح نظیم، یہ آل ابراہیم کون ہے؟ سرکار اسماعیل کون ہے؟ رسالت مآب کے آباء و اجداد، رسالت مآب کے آباء و اجداد، رسالت مآب کی اولاد۔ درمیان میں سینٹر آف گریویٹیشن، نیوکلیس آف دا اسپرچولزم، نیوکلیس آف دا ریلیجن، نیوکلیس آف دا دین، یوم الدین کا جو راز ہے، نیوکلیس اس کا کون ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نیوکلیس کی ذات جو ہے وہ سرور انبیاء، یعنی وفدیناہ بذبح نظیم سے شروع ہونے والا کام جو ہے وہ کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے، اور ختم وہاں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کربلا میں جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور پاک بی بی سیدہ اپنے بھائی کے جسم مطہر کے پاس آتی ہیں، اور پھر اس جسم مطہر کو مخاطب کر کے پوچھتی ہیں کہ میرا بھائی تو ہے، انتا اخی، کہ تو میرا بھائی ہے۔ چہرہ، جسم، سر مبارک کٹ گیا ہوا ہے، جسم پہ 1900 سے زیادہ زخم ہے، زخموں کے خون میں گرم ریت ہے صحرا کی، پہچان نہیں ہو سک رہی۔ پوچھتی ہیں، کٹے ہوئے گلے سے آواز آتی ہے کہ میری بہن ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ وہاں بیٹھتی ہیں، مولا حسین کے جسم مطہر کو سامنے رکھ کے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہتی ہیں اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر، اور اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو۔ 1,24,000 نبی جس قربانی سے جو ہے وہ ڈر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی قربانی پہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ جو ہے نا وہ باندھ دیے تھے، حالانکہ پتہ تھا نہیں دوڑے گا، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کے علی اکبر بادشاہ سے لے کے ساری قربانی کر دی، چہرے کے اوپر ملال نہیں آیا۔ اور جب مولا جو ہے وہ آخری سجدے میں ہے مولا حسین علیہ السلام، تو زبان پہ کلمے کیا ہیں؟ رضل رضائک و تسلیم امرک، کہ تیری رضا پہ راضی ہیں، تیری جو ہے وہ قضا کے اوپر راضی ہیں۔ یہ
انا آتینا کل کوثر کا راز ہے، فصلی لربک وانحر کا راز ہے. اس کو سمجھیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. اور پھر وہ جو 5 چشمے ہیں، آگے چل کے میں سورہ کوثر کی تفسیر بھی بیان کرتا ہوں اس کے ضمن میں کہ ہے کیا، کیونکہ میں نمبرز کا آدمی ہوں بیٹا. اور یہ سورہ کوثر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک خاص تعلق ہے. اب قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 114. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا. اور جب اس 5 کے ساتھ توحید انٹر ہوگی تو وہ 6 ہو جائے گا. اس لیے کائنات میں روحانیت کا نمبر 6 ہے، اس لیے کائنات میں پیسے کا نمبر 6 ہے، کیونکہ دین اور دنیا ہمیشہ سے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ، اکٹھی ہیں. اگر آپ دنیا میں اچھا رہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ آخرت میں بھی اچھے رہیں گے. علامہ محمد اقبال کے ساتھ ہم نے بیٹا بڑا ہی ظلم کیا ہے. علامہ صاحب کو نکال کے ان کا ایک کانسیپٹ ہے، علامہ اقبال کی نا خیالات کو، افکار کو پڑھیے، آپ کو سمجھ آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس میں ایک شعر ہے، اس میں اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی. اس فارسی میں تو بہت ہی کمال کر دیا، لیکن اردو میں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ دوزخ جو ہے اس میں جتنی آگ ہے وہ انسان یہاں سے کما کے لے جاتا ہے. اور اگر آپ دنیا میں حقوق العباد پورے کر رہے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، تو آخرت آپ کی ٹھیک ہے. آخرت کا فیصلہ یہاں سے ہونا ہے، اس آزمائش گاہ میں. یعنی بچوں کا رزلٹ آتا ہے اس پیپر کی بنیاد پہ جو وہ امتحانی سینٹر میں بیٹھ کے کر کے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے انہوں نے کلاس میں کیا پڑھا اس کا فیصلہ وہاں سے نہیں ہوتا. تو یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اس کو سمجھیے. تو جب اللہ نے یہاں پہ انسان کو اتارا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کچھ چیزیں دے کے بھیجی ہیں، ان کے اوپر کرنا ہے. وہ جو اللہ نے یہاں اتارا ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور دنیا اسی کا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے. تو جہاں سے حدیث ثقلین کا راز ہے نا، حدیث ثقلین، حدیث ثقلین کیا کہتی ہے کہ میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں، ثقل کہتے ہیں ثقیل، بہت بھاری، ثقلین 2 بہت بھاری چیزیں جو ہے وہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیت. یہ دونوں آپس میں جڑے رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ جمع ہو جائے. کوثر کے حوض کے اوپر، کوثر پہ نہیں، کوثر سم تھنگ ایلس، سمجھیے گا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کنیکشن اہل بیت سے اور اہل بیت کا کنیکشن کوثر سے. کوثر رسول اللہ ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا حدیث سے قصا کے ضمن میں. یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں کے اوپر انہی 5 لوگوں کو اکٹھا کیا، اور دونوں قرآن پاک میں. ایک موبائلہ، ٹھیک ہے، جس میں رسالت مآب نے کہا تھا کہ نساءنا و نساءکم ابناءنا ابناءکم ولی آیات ہیں، تو اس میں بھی یہی 5 ہے. اور آیت تطہیر کے ضمن میں، حدیث قصا کے ضمن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو انہی کو 5 کو رسالت مآب نے اکٹھا کیا. یہ پرپزلی نہیں ہے، میں نے بار بار آپ سے پچھلی کئی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا ہے کہ یہ اس لیے معزز نہیں ہے کہ یہ رشتے دار ہیں، نہیں. پاک بی بی سیدۃ العالمین اس لیے معزز نہیں ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں. مولا علی کائنات، امیر کائنات اس لیے معزز نہیں ہے کہ بھائی ہیں اور داماد ہیں. نو. مولا حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے معزز نہیں ہے کہ نواسے ہیں. وہ اپنی ذات میں مکمل ترین لوگ ہیں. یہ سارا کوثر کا راز، یہ سارا انہی کے لیے ہے. وہ جو 4 چشمے ہیں وہ انہی سے پھوٹتے ہیں. وہ 4 چشمے اور 5ویں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.